اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخیرتہ فی خلقہ اجمعین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. سورہ مبارکہ نمل کی ہم 24 نمبر کی آیت پر آ کر کل رک گئے تھے. آج وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہدہد نے آ کر کلام کیا اور جہاں ہدہد نے ملکہ سبا کے علاقے کی خصوصیات جسے ہم نے کل آپ کے سامنے مادی خصوصیات آسائشوں کو بیان کیا، وہاں پر ان کے عقائد کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ وہ سورج پرست ہیں، اور یہ بتایا کہ وہ لوگ جو ہے ان کی جو حکمران ہے وہ ایک خاتون ہے، اور یہ جو پرستی ہے یہ ایک بہت برا عمل ہے جسے وہ انجام دیتے ہیں، اور یہ وہ برا عمل ہے جسے شیطان نے ان کے لیے جو ہے وہ خوبصورت کر کے دکھایا ہے. اور کل ہم نے اس نقطے پر بات کی تھی کہ انسان جو ہے وہ جو بھی گناہ کرتا ہے شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، پہلے اس گناہ کو پھر وہ انسان انجام دیتا ہے. مثلا تہمت، غیبت سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یا بعض جگہ تکبر، حسد سے سوء ظن رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. سوء ظن کے باب میں جو ہے وہ اور بھی بعض گفتگو ہے، حالات کے تقاضے کے تحت ہو سکتا ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ نہ کیا جا سکے، حالات ایسے ہو جائیں، لوگ ایسے ہو جائیں. تو وہاں کی عقائد کو بھی بیان کیا کہ وہ سورج پرست ہیں، برے، ان کا سب سے بڑا برا عمل یہی ہے، اور ایک عورت ان پہ حکمرانی کرتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ جس کا نام بلقیس ہے، بلقیس بنت شراحیل، یہ وہ خاتون ہے جو وہاں حاکم تھی. فصدہم عن السبیل، پس یہ جو برا عمل ہے اس نے ان کا راستہ روک لیا ہے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، برائی کی طرف چلے گئے ہیں، عقیدے میں جو ہے وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے ہیں. مثلا سورج کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے. فہم لا یہتدون، اور یہ جو ہے ہدایت نہیں پائیں گے. کیوں ہدایت نہیں پائیں گے؟ اس لیے کہ
ملکہ یعنی حکمران اور رعایا دونوں ایک ہی عقیدے کے حامل ہیں اور اسی عقیدے پہ گامزن ہے، کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے اس برائی سے، اور سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو کون تبدیلی لائے گا؟ لہذا ہدہد نے کہا کہ فہم لا یہتدون۔ اس کے بعد ہدہد نے اگلی آیت میں جو 25 نمبر کی آیت ہے اس میں یہ بیان کیا کہ الا یسجدوا للہ، آیا یہ لوگ خدا کو سجدہ نہیں کریں گے؟ کیوں یہ خدا کو اپنا الہ سورج پرستی کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ یہ خدا کی عظمت پر کب ایمان لائیں گے؟ وہ خدا الذی یخرج الخب، خب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو، خدا وہ ہے کہ جو اس کائنات میں جتنے بھی اسرار ہیں، جتنے بھی معدنیات ہیں، جس میں جتنی بھی آسائشیں چھپی ہوئی ہیں، ہوا میں آکسیجن ہے مثلا، ان کو انسان کے لیے فراہم کرتا ہے، انہیں آمادہ کرتا ہے، نکالتا ہے، انسان ان سے استفادہ کرے۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند عالم نے انسان کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے مسخر کیا، اس کے استفادے کے لیے رکھا گیا۔ لیکن جس نے یہ آسائشیں رکھی اس کو بھی پہچانے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خداوند عالم نے انسان کو فطرت توحید پہ پیدا کیا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ اس فطرت کی طرف پلٹ آتے، یہ کس قدر گمراہی کے خلاف عمل کیا، اور یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خدا کو کہ جس نے تمام کائنات میں جو ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں چھپا کر، اسے نہیں پہچانتے، اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ بس ان کو ایسے خدا کو سجدہ کرنا چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ذات الہ وہ ہے کہ جو انسان جس شے کو چھپاتا ہے، جس کو آشکارا انجام دیتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو آشکارا اور چھپا کے کام کر رہے ہیں، یہ ایسے خدا کے لیے ہونا چاہیے کہ جو ہر شے کا عالم ہے۔ سورج تو عالم نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ علم مطلق رکھتا ہو، خدا کے برابر ہو، ناقص ہے، روزانہ نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جو شے غروب ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ وہ ناقص ہے، جو ناقص ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ ان کی توجہ اس نقطے کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ یہ کیوں ایک ایسی شے کو خدا بنا بیٹھے ہیں کہ جو ناقص ہے، جو خود مخلوق ہے، خالق مطلق نہیں ہے؟ بس دیکھیں آپ کہ ہدہد جو کہ ایک پرندہ ہے، وہ کس مقام پر آ گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پرندے اور جانور اور جو ہے وہ مثلا حشرات، چونٹی جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یہ صلاحیت یہ اظہار صلاحیت ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ توحید کے علم کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ وہ چونٹی میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنی قوم کی اچھائی و برائی کو اور ایک نبی کو بھی پہچان سکتی ہے، اس کے لشکر کو بھی پہچان سکتی ہے، اور جو نبی کو پہچانتی ہے حتماً جو ہے وہ خدا کو بھی پہچانتی ہے۔ ان من شیء، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، مگر جو خدا کی حمد نہ کرتی ہو۔ بس یہ پرندہ ہدہد اس مقام پہ آ گیا۔ اب آپ کوئی یہ کہے کہ جناب تمام ہدہد ایسے نہیں ہوتے، ایک ہدہد میں بھی یہ صلاحیت اگر پیدا ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ان میں اگر کوئی کہتا ہے قطعاً نہیں ہے، ہمیں تو ابھی ثابت نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان پرندوں میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں، یہ ایک کا اظہار ہوا ہے، ایک کی صلاحیت کا اظہار ہو گیا، بقیہ کی صلاحیت۔ جانوروں میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا بہت خصوصیات ہیں، بہت علوم ہیں ان کے پاس۔ مثلا آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ گدھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی جس کو ہم بیوقوف کہنا چاہیں کہتے ہیں تم گدھے ہو، ٹھیک ہے، وہ گدھا جو ہے راستوں کے بارے میں اس قدر دقت رکھتا ہے کہ حد نہیں۔ یہ جو کانے کھودتے ہیں لوگ اور اندر چلے جاتے ہیں اور اندر ہی اندر
کانوں میں راستے بنتے ہیں کہ انسان گم ہو جاتا ہے اس میں کہ اگر وہ اندر ہی رہ جائے گا تو مر جائے گا، باہر نہیں آ سکتا۔ بعض اوقات 1-2 کلومیٹر اندر جو ہے کھدائی کے بعد راستے بنتے ہیں اور گم ہو جاتا ہے آدمی اس میں، تو وہ انہی جانوروں کے ذریعے، اسی گدھے کے ذریعے باہر آتے ہیں، اسے پتہ ہے راستہ باہر آنے کا، وہ چلتا جائے گا اور باہر آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہر پرندے جانور میں کوئی جو پائی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس خصوصیت کا۔ بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ ابھی تلاش کر رہے ہیں ان کی خصوصیات کو جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ بس ہدہد اس مقام پر آ گیا، دیکھیں کہ وہ علم توحید سے آشنا ہے، وہ خداوند عالم کو پہچانتا ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے اور اس کی ذات کو اس طرح سے پہچانتا ہے کہ وہ اہل یمن یا ملکہ سبا کے جو رعایا ہیں اور ملکہ سبا یا ان کا جو علاقہ ہے یا ان کی جو حکومت ہے یا ان کی جو سلطنت ہے، ان لوگوں کی کس طرح سے تعریف کر رہا ہے۔ بس ہدہد جو ہے وہ اس مقام پہ آ گیا کہ علم توحید کے ان رازوں کو بیان کرے، اور اس کو اعتراض ہے اس بات پر کہ یہ علاقہ جس پر ایک خاتون حکومت کرتی ہے یہ توحید پرست کیوں نہیں ہے، یہاں پہ توحید کا پرچم کیوں نہیں لہراتا، یہ اس علاقے کو خداوند عالم نے مادی طور پر ہر شے عطا کی ہے، اوتیت من کل شے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس قدر وہاں پر جاہ و جلال، اور مثلا جس حدود نے حضرت سلیمان کا تخت اور دربار دیکھا ہو، وہ اگر تخت بلقیس کو کہے کہ عرش عظیم، اس کا مطلب کس قدر عظمت رکھتا تھا، کس قدر جو ہے وہ خوبصورت، اور کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تعجب انگیز چیزیں تھیں۔ بہرحال ہدہد اس مقام پر ہے، آپ دیکھیں کہ وہ توحید کے مطالب کو بیان کرتا ہے۔ تو انسان نہیں پہنچ سکتا ان مقامات تک، بالکل پہنچ سکتا ہے، انسان اس سے آگے ہے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو، دقت کرنی چاہیے، انہی تمام مشاہدات میں جو اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، انسان کو دقت کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہاں پر ایک معمولی سے ذرے نے جو ہے وہ اس پوری کائنات کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا قدرتی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس نے اب اس وقت جو ہے وہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے انسان کو۔ یہ بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک تھے جو اپنے آپ کو متمدن اور ترقی یافتہ کہتے تھے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، کسی کو ہمارے سامنے چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، اور جو ضعیف ممالک ہیں وہ تو ویسے ہی چوں چرا نہیں کرتے ان کے سامنے، کہتے ہیں کہ ان کا بحری بیڑا جب چلتا تھا، جس ملک کے لیے چلتا تھا، وہاں پہ تو حکومت بدل جاتی تھی۔ آج وہ کس مشکل میں مبتلا ہیں، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو آئیں اس نقطے کی طرف کہ دیکھیں یہ جو جاہ و جلال و جبروت ہے یہ 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے۔ ہدہد اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس قدر خدا نے ان کو نعمتیں دی، لیکن انہوں نے خدا کو پہچاننے کے بجائے خدا کے مقابلے پہ آ گئے، اس ذات الہ کو پہچاننے کے بجائے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، خداوند عالم نے کیسا خلق کیا انسان کو کہ یہ خدا کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کتنا اختیار دیا ہے اس کو، کتنا انتخاب کا حق دیا ہے خداوند عالم نے۔ وہ ایک دن حساب کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وقتاً فوقتاً جو ہے اتمام حجت کرتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے کہ اپنی اصلیت کو پہچانو، ایھا الانسان، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ پس ہدہد کس قدر توحید پرست اور کس قدر فلسفہ توحید اور کس قدر اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس نے ہدہد نے جو ہے وہ اس زمانے میں حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ہے وہ ملا صدرہ کا استدلال نہیں پڑھا، اس نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ دیکھیں کس مقام پر ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ بعض چیزوں میں جو ہے انسان کو شرم آنا چاہیے کہ پرندے جو ہیں اس سے آگے ہیں۔ بس
الا یسجدوا للہ، آیا یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے خدا کے لیے؟ خدا کو سجدہ کرنا چاہیے انہیں۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے زمین اور آسمان میں۔ یعلم ما تخفون وما تعلنون، انسان جو کچھ چھپاتا ہے اور جو ظاہر کرتا ہے اسے خدا جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، عجیب بات ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ اس کائنات میں اس نے نعمتیں رکھی ہیں ہمارے لیے، انہیں ظاہر کرتا ہے ہمارے لیے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، اس کے بعد پرورش کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ رب عرش العظیم کا مالک ہے، وہ اس کائنات میں ربوبیت رکھتا ہے۔ عرش عظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی پوری کائنات، خدا کے علاوہ ہر شے جو کائنات میں ہے، جو اس کی مخلوق ہے، وہ اس کا عرش ہے، وہ اپنی قدرت سے اس تمام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پہ چلی ہوئی ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ وہ جب کسی شے کو خلق کرتا ہے تو جو اس میں ممکنہ استعداد ہوتی ہے اس کو اس کمال تک پہنچاتا ہے جہاں تک اسے جانا چاہیے۔ ایک پودے کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس طرح سے باغبان ایک پودے کو مثال کے طور پر بیج کو بوتا ہے اور پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر وہ پودا نکلتا ہے، پھر اس کے چاروں طرف جو ایسی جھاڑیاں اگتی ہیں جو اس پودے کے رشد و کمال کو روک لیں، وہ انہیں صاف کرتا ہے اور یہ درخت، یہ جو بیج ہے تناور درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے، تو یہ اپنے کمال تک پہنچ گیا۔ یہی پودا جس کو باغبان یہ کام کرتا نظر آتا ہے، در حقیقت باغبان جو ہے اس بیج کو جو ہے وہ اس مقام پہ نہیں لاتا کہ وہ پھوٹے، اور خداوند عالم اس کو اگاتا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم لوگ زراعت اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم زراعت اگاتے ہیں، ہم نے یہ سسٹم رکھا ہے، ہمارے امر سے یہ پودا جو ہے ان خاص حالات میں یہ بیج جو ہے پودے میں تبدیل ہوتا ہے، اس بیج سے پھوٹتا ہے اور پھر پروان چڑھتا ہے۔ خداوند متعال اسے ممکنہ استعداد جو اس میں ہے اسے کمال تک پہنچاتا ہے، یہ ربوبیت کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت، پرورش دینے والا، تربیت کرنے والا، مادے کے اعتبار سے عربی میں ایک مختلف تھوڑا سا ربایا کا صیغہ ہے، یہ ربابا کا صیغہ ہے، لیکن دونوں کے معانی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تربیت دینا یعنی ایک شے کی حفاظت کرنا، اسے ممکنہ کمال تک پہنچانا، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنا۔ ربوبیت کے معنی بھی ہے، خدا رب الارباب ہے، اور ہر وہ شے اپنے مقام پر کہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے کسی شے کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے واسطہ قرار پاتی ہے، اس کو بھی ہم مربی یا پرورش دینے والا کہہ سکتے ہیں اپنے مقام کے اعتبار سے۔ یعنی مخلوق اگر وہ ہے تو یہ مخلوق خداوند عالم کی طرف سے مثلا اس مقام پر ہے کہ پرورش دے سکے۔ بہرحال یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی کہ جناب ہدہد نے ماجرا بیان کیا، اور یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان نے کیا کہا۔ لیکن حضرت سلیمان کی گفتگو سے پہلے اور انہوں نے کیا حکم دیا، جو چیدہ چیدہ باتیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت کے سربراہ کو امور میں بہت باریک بین ہونا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ ہے جو ہمیں ابھی تک کی گفتگو سے ہدہد کے بارے میں اور حضرت سلیمان کے بارے میں جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی ادارے میں کوئی قانون شکنی کرے اس کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے تاکہ دوسروں میں یہ غلطی سرایت نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر حاضر ہے تو وہ اس کو بھی حق دفاع دیا جائے کہ وہ اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کر سکے، اور جتنا جرم ہے اتنی ہی
سزا ہونی چاہیے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ قدرت و طاقت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا ہو جائے انسان، لیکن اس کو جو ہے کوئی پیش کی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے، اور ایسے مقام پر جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عوامی اعتبار سے اس قدر آزادی ہونی چاہیے کہ عوام جو ہے وہ اپنے حکمران کو دے سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان کے سامنے اپنی بات کو پہنچا سکیں، جیسے حدود نے اپنی بات کو پہنچایا کہ حضرت سلیمان نے حدود کو موقع دیا کہ وہ اپنی بات کو پہنچائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں۔ اور ممکن ہے کہ کوئی معمولی انسان جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل حل کر سکتا ہو، جو کہ مثلا بڑے بڑے حکمران اسے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بڑے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات بہت ہی چھوٹے سے انسان یا حتیٰ پرندے ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ انہیں جو ہے اہمیت دینی چاہیے۔ اور نئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نقطہ ان سے سامنے آیا وہ یہ کہ ٹھیک ہے، خاتون ایک حکومت کرتی تھی وہاں پر، اور وہ بہت ہی فہیم اور بعد میں جیسے آیات میں آئے گا بہت ہی عقل مند تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ملک کی سربراہی جو ہے کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ لہذا ہدہد نے بڑے تعجب سے یہ کہا کہ عورت ان پر حکومت کرتی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوئی یمن کے اور ملکہ سبا کے علاقے کے کہ جس طرح سے حکمران اگر کسی دین کے حامل ہوں تو اکثر عوام بھی اسی دین کی حامل ہوتی ہے۔ اگر وہ منحرف ہے تو وہ بھی منحرف ہی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے ممالک ہیں جن کے حکمران گمراہ ہیں تو ان کی عوام بھی جو ہے وہ انہی کا ساتھ دیتی ہے، چاہے وہ فاسد ہو فاسق ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی ہے، قیام نہیں کرتی، آواز بلند نہیں۔ ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ یمن کے اوپر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، لیکن عالم اسلام میں جو کیا کہتے ہیں استقامت کرنے والے لوگ ہیں، جبہت المقاومہ ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ بہرحال یہ چند ایک باتیں ہیں اور چند ایک سوالات اور ہیں جو ابھی باقی ہیں، لیکن آج کیونکہ شب رحلت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، لہذا چند کلمے ان کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے رسول گرامی کا انتظار کیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان سے شادی کے پیغامات بھیجے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ طاہرہ معروف تھیں، بہت مالدار تھیں، آپ نے اسی مکے میں حق کو پہچانا، رسول گرامی کو پہچانا، اور جب آپ نے حق کو پہچان لیا تو ان کو اپنی طرف سے پیغام بھیجا اور رسول گرامی نے پیغام کو قبول کیا۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ان حالات میں جب کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا رسول گرامی کی، اس وقت آپ نے جناب خدیجہ نے آپ کی تصدیق کی، اور یہی وہ نقطہ تھا جو ساری عمر جو ہے وہ رسول گرامی بیان فرماتے رہے۔ جب بھی آپ کا تذکرہ ہوتا تھا ہر تذکرہ کرتے تھے، بعض لوگوں کو کے لیے سوالات ہوتے تھے کیوں آپ ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ تذکرہ کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا، سب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے۔ اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنے گھر میں اس ناز و نعیم سے پلی تھیں کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ڈولی میں بیٹھ کے ان کی کنیزیں انہیں لے جایا کرتی تھیں، لیکن جب رسول گرامی کی زوجیت میں آئیں اور رسول گرامی جو ہے وہ غار حرا میں تشریف لے گئے، ایک طویل مدت کے لیے وہاں آپ نے جو ہے وہ قیام کیا، تو یہی جو ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کے جاتی تھی اس غار حرا کی پہاڑی پر، جو تقریباً کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑی ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ آج بھی لوگ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے اتنے آسانی سے، لیکن وہ روزانہ جاتی تھیں اور غذا اور فراہم کرتی تھیں، وہاں پہنچاتی تھیں۔ بس پتہ چلے گا کہ کس قدر
ان کے دل میں رسول گرامی کا مقام، دل میں ان کا بہت مقام تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو سال حزن قرار دیا، پورا 1 سال آپ نے غم منایا جناب ختیجہ کا۔ اور یہ وہی خاتون ہے جن سے آپ کی ایک اولاد ہوئی جس کا نام فاطمہ ہے، کہ جس سے نسل کوثر آج تک باقی ہے۔ اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی اولاد جو ہے وہ جناب ختیجہ کی طرح رسول اور دین سے دفاع کرتی رہی ہے اور آج تک کر رہی ہے، اور آج بھی ان کے فرزند جو ہیں ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے مفاہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ رہبر عزیز کو طول عمر عطا فرمائے، آیت اللہ سستانی کو ہر غزن سے محفوظ رکھے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔